सिब्बी में निजी बैंक मुलाजमीन की जानिब से सिब्बी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सिब्बी ज़हूर मक्सी से। जी ज़हूर मक्सी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस टाइम मैं मौजूद हूँ सिब्बी प्रेस क्लब के सामने और यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो आज सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है हफ्ते की जो छुट्टी ख़त्म की गई है उसको बहाल किया जाए और जो बैंक्स के टाइमिंग रखे गए हैं उनको भी हम लोग मुस्तरद करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक बैंक मुलाजिम मौजूद है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं क्या मुतालबात हैं, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये है पहली बात कि हमारी बैंकिंग की टाइमिंग जो है वो सुबह आने की फ़िक्स है, शाम को जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। हमारी टारगेटेड जॉब है, ऑलरेडी टफ जॉब है हमारी, और सुबह जब हम आते हैं तो शाम को वापसी जाने का कोई टाइमिंग नहीं है हमारी। और इसके अलावा रमज़ान के महीने में जब वफाकी हुकूमत की तरफ से जब फैसला आया कि टाइमिंग चेंज हुई है, जिसकी वजह से पहले 10 बजे बैंक्स ओपन होती थी, अब 8 बजे ओपन हो रही हैं। 8 बजे बैंक आने के लिए हमें अपने घरों से 6:30 बजे 7 बजे निकलना पड़ता है, तब आकर बैंक में हमें पहुंचना होता है और फिर पूरा दिन काम करना होता है। हम आज एक फॉर्मल एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि एक तो नई टाइमिंग जो दी हुई है उनको चेंज करें और बैंकिंग को सेक्टर को रिलीफ दें। सेकंड ये है कि हम ऑलरेडी बहुत बर्डन वाला काम कर रहे हैं, टारगेटेड जॉब है, रिस्की जॉब है, ऑलरेडी हमारे ऊपर ऑलरेडी टेंशन्स हैं। इस वजह से हमारे पहले 5 दिन की छुट्टी थी, हफ्ता 5 दिन का काम था, हफ्ते और इतवार की छुट्टी थी। अब हफ्ते की छुट्टी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से बैंकर्स का स्टेमिना और उनके ऊपर जो दबाव है, जो लेवल ऑफ प्रेशर है वो ज़्यादा होता जा रहा है। हमारे हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाए और हफ्ते के अंदर 5 वर्किंग डेज की जाए, 2 दिन की हमें छुट्टी दी जाए। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो हफ्ते की छुट्टी है उसको भी बहाल किया जाए, और इसके अलावा इनका ये कहना है कि जो पुरानी टाइमिंग थी, हम लोग 10 बजे बैंक में आते थे, मगर अब जो है हम सुबह 6 बजे उठते हैं और 8 बजे बैंक आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी फैमिली भी काफ़ी मुतासिर होती है और हम भी मुतासिर है। इनका ये कहना है कि हुकूमत से कि हमारी जो पुरानी टाइमिंग है उसको भी बहाल किया जाए और इसके अलावा हफ्ते की छुट्टी भी हमारी की जाए। जी। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की हिदायत पर 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने जुमा के रोज़ भी दुकानों पर अशिया के मुकर्ररा निर्ख पर फराहमी का जायज़ा लिया और गिरां फरोश दुकानदारों को भारी जुर्माना कर दिए। इसके साथ एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद होटल भी सील कर दिए गए। अब रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां पर गैर कानूनी आयल एजेंसी की भरमार जारी। बगैर SOPs के आयल रिफिलिंग का सिलसिला न थम सका। तहसील भर में मिनी पेट्रोल पंप नज़्म इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान से। जी हशमत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। लियाकतपुर गैर कानूनी आयल एजेंसियों की भरमार जारी है। चंद रोज कबल तरंडा मोहम्मद पनाह गैर कानूनी आयल एजेंसी पर 4 अफराद झुलसने के बावजूद भी इंतजामिया होश के नाखून न ले सकी। ताहाल तहसील भर में सैकड़ों गैर कानूनी एजेंसियां कायम हो चुकी हैं। तहसील भर में शहर के मुख्तलिफ चौकों, चौराहों और बाजारों में मौत का धंधा सरेआम किया जा रहा है, जहां न सिर्फ बगैर SOPs के बल्कि गैर मयारी ईरानी पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जिससे कीमती गाड़ियों के इंजन खटारा बन चुके हैं। मुतअद्दिद हादसात रूनुमा होने के बावजूद भी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लियाकतपुर सिटी, अल्लाहाबाद, अमीनाबाद, खानबिला, जानपुर, तरंडा मोहम्मद पनाह, गुलशन फरीद और दीगर देहातों इलाकों और चकूक में गैर कानूनी आयल एजेंसियों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज, लियाकतपुर। चिश्तिया थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद में वाक़ मुहाजिर कॉलोनी में खुदकुशी का वाक़या। 28 साला औरत ने घरेलू नचाकी पर जहरीली गोलियां खा लीं। मुतासरा औरत को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सकी और जाँ भाग हो गई। मुतासरा औरत की पहचान 28 साला नादिया बीबी के नाम से हुई है। याद रहे, जाँ भाग 28 साला नादिया ने अपनी 2 बच्चियों को भी जहरीली गोलियाँ खिलाई थी। दोनों बच्चियों को भी तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल किया गया है। दोनों मुतासरा बच्चियों की ट्रीटमेंट जारी है। तमाम मामलात को देखते हुए तफ्तीश कर रही है चिश्तिया पुलिस।
قصور چونی SHO تھانہ الہ آباد حافظ عاطف نذیر کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی. شکیل عرف شکیلی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 کارندے گرفتار. بوزمان سے ناجائز اسلحہ، لاکھوں روپے نقدی رقم، ٹریکٹر ٹرالا اور دیگر مال مسروقہ برآمد. تفتیش جاری. ہارون آباد بنگلہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک راہگیر زخمی ہو گیا. مقتول کی شناخت نبیل سرور کے نام سے ہوئی جبکہ راہگیر کی ریحان کے نام سے ہوئی. ریسکیو ٹیم نے زخمی اور جاں بحق شخص کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا. تھانہ سٹی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. بہاول نگر میں DPO محمد ظفر بزدار کا SDPO صدر سرکل ماہر ندیم افضال کی ہمراہ تھانہ صدر بہاول نگر میں کھلی کچہری کا انعقاد. DPO کا کہنا ہے کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب راؤ سردار علی خان صاحب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلعی پولیس افیسر محمد ظفر بزدار نے تھانہ صدر بہاول نگر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں SDPO صدر سرکل ماہر ندیم افضال بھی موجود تھے. DPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالہ تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے. بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے رمضان بازار کا دورہ کیا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر متعلقہ محکموں کے افسران ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازاروں میں شیخ اردو نوش کے سٹالز، آٹا، چینی، چکن اور ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ کا معائنہ کیا. انہوں نے کہا کہ رمضان بازاروں میں صارفین کی سہولت کے لیے شیخ اردو نوش عام مارکیٹ سے کم نرخ پر فروخت کی جا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ رمضان بازاروں میں حکومت کی جانب سے آٹا، چینی اور دیگر شیخ اردو نوش پر سبسڈی دی گئی ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد خان اور ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر محمد ایاز اور ڈپٹی کمشنر طور غر صفدر اعظم قریشی کی خصوصی احکامات پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 طور غر جام محمد افریدی کی ہدایت پر ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے آج جدبہ دریائے سندھ کے مختلف خطرناک مقامات پر آگاہی مہم چلائی. آگاہی مہم میں ریسکیو اہلکاروں نے عوام کو بتایا کہ پانی کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے دریا میں تیرنے سے گریز کریں، دریائے سندھ کے کنارے اپنے آپ کو محتاط رکھیں. شجاع آباد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں امام بارگاہ حسینیہ سے مرکزی جلوس برآمد ہوا. جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. اس موقع پر DSP شجاع آباد گل حسن خان، SHO تھانہ سٹی اون عباس ساوان، ایلیٹ فورس، سٹی ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی جانب سے بھاری نفری نے ڈیوٹی سر انجام دی. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا. جہانیہ نز پرویز والا 2 ٹرالر میں تصادم، 3 افراد زخمی. تصادم کے باعث ڈرائیور اور کنڈکٹر ٹرالر میں پھنس گئے. ریسکیو 1122 جوانوں کی بروقت کارروائی، دونوں افراد کو ٹرالر کی باڈی کاٹ کر بحفاظت نکال لیا. زخمیوں میں اعجاز احمد، لیاقت علی، رضا شامل. تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول ہسپتال منتقل کر دیا. جعفر آباد میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر محفل ذکر علی کا اہتمام کیا گیا جس میں مشہور نعت خوانوں نے نعت پیش کی اور علماء کرام نے خطاب کیا. مزید دیکھتے ہیں جعفر آباد سے مصری بگٹی کی یہ رپورٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی محبوب خدا عالم اسلام کا چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر جعفر آباد کے علاقے قیدی شاخ دربار عالیہ غوثیہ میں نعتیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے مشہور نعت خوان عنایت اللہ قادری و دیگر نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گلۂ عقیدت پیش کیے. دکھن اے سکھن میں مولے سمر سب مدینے جو سردار آ. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید عبدالرحیم شاہ جیلانی نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا کی شان میں روشنی ڈالی. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو سمندر کو درستہ چھوڑ دیتا تھا. الحمدللہ اجو نہ سنے حیدر قرار مولا علی مشکل کشا علی پاک محفل میں آیا ہوں. انشاءاللہ یہ کہ پری پیارا قدم قدم بنیایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سنے حیدر قرار جیسا کہ تاجے قدم قدم لکھا لکھا جی کرنا رحمت عطا فرمائے گو. دعا کہو رب کریم اسانی ملک پاکستان کی آباد فرمائے. اے رمضان شریف جی برکت رحمت جیسا کہ جن کے بھی پری پیارا آیا ہے رب کریم سب دن جو عطا رحمت برکت عطا فرمائے.
سید عبد الرحیم شاہ جیلانی نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت کوفہ کے مسجد میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ خدا اور رسول کے محبوب عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تقریب کے آخر میں لنگر و نیاز کی تقسیم اور روزے داروں کے لیے افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، TNN جعفر آباد۔ سرگودا تھانہ بلوال سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، قتل کے مقدمے میں مطلوب 3 ملزمان گرفتار۔ سیدون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق بھلوال پولیس نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب مجرمان نصر عباس، احمد نواز اور میسم نیاز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 16 مارچ 2022 کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے مظہر کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ قتل کے واقعے کے بعد ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کوہاٹ کے نواحی علاقہ کچی کے گاؤں مومن آباد میں گھر کے باہر پانی کے نالے پر 2 سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا اور فائرنگ ہوئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 1 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں اور اسی فریق سے 1 شخص زخمی ہے، جبکہ دوسرے فریق سے فائرنگ کرنے والا اور اس کا بیٹا زخمی حالت میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ ڈیڈ باڈیز اور زخمی افراد کو کوہاٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد ڈیڈ باڈیز کو آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا، جبکہ زخمی افراد کی علاج معالجہ جاری ہے۔ کراچی میں سید ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین سید وکیل احمد اور سید عقیل احمد نے اورنگی ٹاؤن جیسی کچی آبادی میں غریب اور نادار لوگوں میں راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے راشن لیا، جبکہ السید ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین سید وکیل اور صدر سید عقیل احمد نے مخیر حضرات سے تعاون کی بھی درخواست کی اور یہی کہا کہ ہماری اس نیک کام میں دست و بازو بنے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب اور مستحقین کی مدد کر سکیں۔ سرگودا میں بڑھتے ہوئے مسائل اور کم ہوتے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مستقبل کی پلاننگ کرنا ہوگی۔ سیدون شیرازی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو نے بابو پانی فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو بھی جنگیں ہوں گی وہ پینے کے پانی کے مسئلے پر ہوں گی، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پانی کے استعمال اور اس کو بچانے کی پلاننگ کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب تمام لوگ پانی کو نعمت جان کر اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حاصل پور میں ڈپٹی سیکریٹری بلدیات ساؤتھ پنجاب جام محمد آفتاب نے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور معجد بن احمد کے ہمراہ رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، اور اس رمضان بازار کا مقصد عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورد و نوش، پھل سبزیاں اور گوشت فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری بلدیات ساؤتھ پنجاب جام محمد آفتاب نے رمضان بازار میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ پاک پتن میں مسلم لیگ نون کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز PP 193 وقار احمد خان نے ساتھیوں کی مدد سے سرکاری کھال مسمار کر دیا۔ واقعہ کے خلاف غریب کاشتکاروں نے خواتین سمیت شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ حکومت بدلتے ہی لیگی غنڈہ گردی عروج پر پہنچ گئی۔ تھانہ ملکہ ہانس کے علاقہ باہیوال کے قریب مسلم لیگ نون کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر PP 193 وقار احمد خان نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکاری کھال مسمار کر دیا۔ سرکاری کھال مسمار ہونے سے غریب کاشتکاروں کی سینکڑوں ایکڑ اراضی سیراب نہ ہونے سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، جس پر متاثرہ کاشتکاروں نے خواتین بچوں سمیت شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ پاک پتن میں درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر مسجد میں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے۔ اعتکاف بیٹھنے والے افراد کے لیے محکمہ اوقاف کی جانب سے انتظامات مکمل، سیر و افطار کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ پاک پتن میں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل کر لی۔ مساجد اور مزارات پر اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔ اعتکاف کا سب سے بڑا اجتماع حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسجد میں ہوا۔ 300 افراد کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے محکمہ اوقاف نے انتظامات مکمل کر لیے۔ Afghanistan, we want to have good relations